میری ہمت نہیں. حضور فرمایا اچھا والا 60 روزہ رکھ. کتنے روزے رکھ؟ کتنے روزے رکھ؟ 60. سونا میری یہ جرت تو بیٹا میں ایک کیوں اتروڑا میں 60 نہ رکھ سکتا. قبلی والا قبران والا 60 مسکین کو روٹی کھلا. عرض کی سونا میری یہ ضرورت نہیں جو میں 60 مسکین میں ڈاٹا غریب ہوں. حضور فرمایا اے جلس مڑ بیوان میری مجلس دیا مڑ بیوان میری مجلس کے اندر. ہن جڑے ویلے بیٹھا ہے نا تھوڑی دیر تو بعد سرکار کی بارگاہ اندر کھجوراں دا ایک ٹوکرا آیا ہے. سرکار کو تحفہ پیش کیتا گیا. حضور نے کھجوراں دا ٹوکرا جڑے ویلے قبول فرمایا نا قبول فرما کے فرمایا کتھے وہ جوان جڑا روزہ توڑ کے آیا ہے اٹھی ہے یا رسول اللہ میں ہاں. فرمایا ایک کھجورا لے جا مدینے دے غریباں تقسیم کر جا میں جانا تیرا روزہ جانا. ہائے ہائے بڑی توجہ ہے. کوئی مولوی ہے کوئی ایسا پیر جڑا روزے دار کو اتنی چھوٹ دے وے؟ نہیں 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 نہیں. کوئی مفسر کوئی مفکر کوئی ملا کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث سے چھوٹ دے سکتا نہیں. وہ دے سکتا جنہوں رب اختیار دیتا جنہوں رب سرداریاں دیتی ہیں جنہوں رب مختاریاں دیتی ہیں. انہیں جڑے سرکار نے دیتا نا انہیں رومن لگ گیا. حضور فرمایا روندا کیوں ہے؟ آدھے سونیا میں پورے مدینے وچ نظراں بھوا کے ڈٹھی کھڑا میں تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں. سونیا میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں میں کہیں کو دیواں میں آپ کو بڑا غریب ہاں. حضور فرمایا ون آپ کھا اپنے بچے نو کھوا میں جانا تے میرا رب جانے. توجہ کرے میں جانا تے میرا رب جانے. ایک قربان جاوا او ہے. ایک اور آیا حضور دا صحابی نہ حضرت قتادہ ہے نہ کہ حضرت قتادہ. جنگ لگی ہوئی ہے آنکھ تیر لگا. جڑے آنکھ تیر لگا نا ہن تھوڑی توجہ کرائے. آنکھ تے ڈیلا رکھیا ہاتھ تے سرکار دی بارگاہ اندر یا رسول اللہ میری آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے. ہن حضور دے صحابیوں تو بڑی توحید کوئی نہیں جاندا. حضور کے صحابہ تو وقت کے زیادہ توحید کوئی نہ جاندا. حق تو یہ حضرت قربان جاوا قتادہ کسی آخر سپیشلسٹ کو جاوے نا کسی باہر حکمت والے کو جاوے نا انہاں نو پتہ حضور تو بڑا حکیم کوئی نہیں. سرکار دی ورگا سونا میری آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا. اور سرکار علیہ السلام یہ نہیں فرمایا بے بن حکیم کو چیک کرا میں کو اکھاں دے ڈیلے لاواں نا نا. حضور فرمایا اور قتادہ جی یا رسول اللہ فرمایا ڈیلا مینوں دے اکھ قریب کر. بولی یا سبحان اللہ. آنکھ قریب کر. سرکار نے آنکھ دا ڈیلا جڑی جگہ تے رکھے اوتے حضور نے لب لایا. بولی تھوڑی تو بول سبحان اللہ. اور تیری میری تھوکج بیماری ہے ڈاکٹر لکھ چھوڑے یہاں تھوکنا منع ہے. صاف جنگ تے لکھیا گیا یہاں تھوکنا منع ہے. میں نے کہا وجہ جواب آیا اس تھوک میں بیماری ہے. میں نے کہا تیری میری تھوک میں بیماری ہے. مدینے والے کے لعاب میں شفا ہے. ماننا پڑے گا نبی اور ہے امتی اور ہے. نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری. اب کوئی امتی کہے نبی کے بھی دو کان میرے بھی دو کان نبی کی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں نبی کا ایک ناک میرا بھی ایک ناک. میں نے کہا ابھی تو سمجھے گا نہیں بات سن میں تجھے بتاتا ہوں. کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا گھر تیری میں ماں بھی ہے تیری بیوی بھی ہے. توجہ کرنا بیوی کی کتنے کان ہیں؟ دو. ماں کے کتنے کان ہیں؟ دو. اب توجہ کرنا بیوی کے کتنے ناک ہیں؟ ایک. ماں کے کتنے ناک ہیں؟ ایک. اب دونوں ایک جیسی ہوگی مشابہت ہو گئی نا. تو میں نے کہا جا بیوی کو ماں بول بیوی کو ماں بول اور ماں کو بیوی بول. تو کہنے لگا نہیں ماں اور بیوی برابر نہیں ہو سکتی. میں نے کہا شکل و شباب تو ملتی ہے. اب توجہ کرنا یار اشارہ کر میں بات کر رہا ہوں. کیا کہنے لگا نہیں ماں کو بیوی کیسے کہوں بیوی کو ماں کیسے کہوں نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا ماں اور بیوی جب برابر نہیں ہوتی اگر ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. محمد مصطفیٰ نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتے. نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتے. نبی نبی ہے امتی امتی ہے. ماننا پڑے گا ساری خدا کی خدائی مصطفیٰ کے حوالے ہو گئے. سرکار نے آنکھ دانا رکھیا لعاب لایا. بولے یا سبحان اللہ. لعاب مبارک لایا. حضرت قتادہ فرماندن آنکھ تا میری پہلے علی بھی نا
تے جیڑی اکھ تے سرکار نے اپنا لعاب لوایا اور دی روشنی پہلے والی نال زیادہ ہو گئی اودی جیڑی روشنی ہے پہلے والی اکھ تو بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اگے چل ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سفر کرنے اپنے صحابہ دے نال اچانک پانی سرکار دے صحابہ کول کوئی نہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ عرض کی تھی جی کعبے دا کعبہ فرمایا جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ قربان جب مولا علی ٹرے مولا علی دے نال حضور دے غلام ٹرے جڑے بہت دور تک گئے ایک مائی ہے او دے ہاتھ وچ مشک پانی بھی ہے او سفر کریندی آندی ہے پوچھا بی بی کو قریب پانی ہے فرمایا قریب پانی بول بولو قریب پانی نہیں فرمایا تو کتھوں گدیا نہیں آکھے میں بڑا دورو پانی لئی آنی میں بڑا دورو پانی لئی آنی ہے فرمایا آتک سرکار سڑے لے پہ آتک آمنہ دے لال پہ بلینے ہیں مدینے دے تاجدار پہ بلینے ہیں بل تو ہاتھ مکھڑے والے پہ سڑے نہیں بل لیل دیاں ظلفاں والے پہ سڑے نہیں قربان جاواں جیڑ ویلے انجھے بی بی آئیے نا حضور نے فرمایا مشک اور امریکہ مشک سرکار علیہ پاسے کی تھی حضور نے لب پایا حضور نے اپنا لعاب دان اس مشک کی سٹیا حضور نے سارے صحابہ کو پانی پیوایا سرکار دے صحابہ رج رج پانی پیتا کتنا رج پانی پیتا رج پانی پیتا جڑے ویلے پانی پی کے سیر ہو گئے نا اور دی سونا میں نے اجازت دے فرمایا اجازت تے میں آمنہ دا لال دینا میں کرے تیرا پانی کام تو نہیں ہویا پانی کم تے نہیں ہویا انہیں آکھیا سونے انہیں لگتے پانی کسے پیتا ہی کوئی نہیں انہیں کہ سونے انہیں لگتے پانی کسے پیتا کوئی نہیں پھر آواز کے آخر دلیل پیش کرتے کہ میں توڑی مزاج بتا میں ایک گال سنا کے اجازت آقا دے غلاموں جڑے ویلے بہت سارے کافر کٹھے ہیں جنگ لگی کھڑی ہے کملی والے آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ زمین تے مارے ہے ہاتھ زمین تے مارے ہے زمین تو مٹی چاہیے آقا انہیں کافر والے پاسے مٹی بلند کی تھی ماری سامنے والے دے منہ تے ہے سجے والے نہیں لگی کھپے والے نہیں لگی اکھاں دے وچ جڑے ویلے مٹی پئیے اکھاں تو انے ہو گئے جنگ سرکار دے صحابہ جیت گئے اللہ فرمایا محبوبہ جی اللہ فرمایا سجنا جڑی مٹی تے ماری آئی تے نہیں ماری میں ماری ہے سجڑا جڑی مٹی تے وائی آئی او تے نہیں وائی او میں وائی آئی مالک کینے فرمایا وما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما سجڑا مٹی تے نہیں ماری میرے باپ ماری میں سجڑا تے نہیں ماری آپ ماری ہے اللہ دا قرآن آدھا بس آخری گل سنو حضور دا صحابی سبحان اللہ اچھا تھکتا ہے کہ تھکتے تھوڑے مسئلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی گال ہے اچھا جناب نوجوان آکھیں نا نبی نبی کرو دل میں زیادہ سکون سبحان اللہ کہ بابا خادم حسین رضوی بھوک بھی عشق علی ایسی دے سبحان اللہ خدا دی قسمیں حالانکہ راہ بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے دھرناٹ مولوی بڑے بڑے پیر جڑے جناب والا چوی بڑے ہوندا تو اوکھا ہوندا ٹھیک ہے نہیں اوکھا ہوندا بھلے شام مٹن کڑھائیاں بکرے ککڑ لیکن اللہ نے معذور تو کیوں کام لے سبحان اللہ اللہ نے معذور تو کام لے کے دسے لوگو میرے محبوب کی شان وچ کمی کوئی نہیں ہوندی لیکن جے میں کام لینا چاہواں ختم نبوت دا ہمیں جنا لتا تو کمزور ہوے لتا کام نہ کرن 70 سال دی عمر ہوے اس عمر دے وچ بھی او دے ناج اندر عشق مصطفی دی وجہ تو ایسی قوت آ گئی ہے اپنے بھی ڈرتے غیر بھی ڈرتے جو محمد عربی دا غلام او امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ایسی عشق دی شمع جلا کے گئے ایسی عشق دی شمع جلا کے گئے آج تو سب بڑا سونا سنے یقین کرو میں کو خرید کیتا ہے سبحان اللہ دل نال سنے جے بندہ دل نال سنے مت سنا من دی مزہ آتا ہے سبحان اللہ حضور دا غلام ہے نا حضرت جابر سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ چ آیا اے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ہائے ہائے جن دعوت سرکار دی حضرت جابر کرے خلیفہ صاحب بیٹھے نا اپنے پیر کو سدن نا تترائے دیواراں پیر زمین تے نہیں لگتے سبحان اللہ جو میرا مرشد آمد سبحان اللہ میرا مرشد آمد تے جندے گھر آمنہ دا لال آوے سبحان اللہ سبحان اللہ جندے گھر مدینے دا تاجدار آوے جندے گھر سہارا دا بابا آوے جندے گھر حسین دا نانا آوے سونے میں دعوت کرنا چاہنا میری دعوت قبول فرماؤ کملی والے آقا فرمایا تھا ٹھیک ہے میں دعوت قبول
سبحان اللہ میں دعوت قبول کردا سونا کلے آسو فرمایا نا سبحان اللہ میں تندی پتہ میں کائنات دا لجپال کلے نا سامنے صحابہ دے رلے آس سبحان اللہ امام الانبیاء دی ذات پاک دے غلامو حضرت جابر گھر رائے جسم کمبیائے سبحان اللہ گھر والی آدھی ہے جابر خیر تہے آج جسم کمدا پہ آئے کیا مدینے دے تاجدار ناراضگی یا نہ حضور نے واپس تا نہیں موڑیا حضرت جابر آدن کملی والے واپس نہیں موڑیا حضور آکھے آئے میں آپ پہ آسا میرے صحابہ بھی آسن آئے میں آپ بھی آسا میرے صحابہ بھی آسن ان کیا مسئلہ ہے میرے گلے ایک چھوٹا جیا بکری دا بچہ ہے خود تھوڑا جی آٹا ہے سرکار دے صحابہ دے درکی میں پوری کرے سا ہونا اگو بھی میرے نبی دی غلام آئے آج کل دی بیوی دنا ہاتھ وچ موبائل ہوئے پیا کہ کڑا تیرا مہمان آ گئے جا تو بھی مہمان نو لے جا ہوٹل تو روٹی کھا کے آ خیر تہیا قربان جاواں میرے نبی دی دیوانی ہے میرے آقا دی غلام ہے رو کے آدھی جابر گھبرانا جڑا نال لے آ سکدا ہے کھانا بھی کھوا سکدا ہے نال لے آ سکدا ہے اور لنگر بھی پورا کروا سکدا ہے علامہ قادری صاحب قربان جاواں جڑے ویلے حضرت جابر نے نکا جڑا بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے میرے نبی دا لنگر تیار کیتا ہے حضرت جابر دے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑا بھائی دے چھوٹے نو بابے کی میں بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے تو لیٹے میں تینوں میں ذبح کرے نا حضرت جابر دے بڑے شہزادے نے چھوٹے بھرا دی گردن دے تے چھری چلائیے چھوٹا بچہ شہید ہو گیا اور بڑا ڈر تو چھٹ تو چھلانگ ماریے وہ بھی شہید ہو گیا دوئے بچے شہید ہو گئے ادو گھر وچ موت ہے ادو غم ہے ادو میرے نبی دے آون دیاں خوشیاں ہیں حضرت جابر فرمیندے نے گھر والی نو بی بی گھبراویں نہ اج پریشان نہ ہو انہاں لاشیاں نو میں چھت تے اوتے کپڑا پا کے رکھ چھوڑے نا اج میرا نبی پہ آندا ہے آج صحابہ کتے خوشیاں منائیاں ہیں اور خدا دی قسم جی میں میرے نبی دے صحابہ جشن منایا ہے اساں جے منا بھی نہیں سکدے ساڈیاں نسلاں بھی نہیں منا سکدیاں جی صحابہ کتنیاں دیگاں پکائیاں میں کیا ٹھہر جا تو دیگاں دیاں گلاں کرے نہ ہے صدیق اکبر تا پورا گھر نبی دے کلمہ دے لٹا چھوڑیا تو دیگاں دیاں گلاں کرے نہ ہے فاروق اعظم سارا سامان میرے نبی دے قدموں لٹا چھوڑیا اور تو دیگاں دیاں پوچھدا ہے بریانی ہے یا کوئی نہ او کملا پتر بنی وی تا بریانیاں پکاویں تے خیر میرے نبی دا جشن آوے تے بریانی پکے تے مسئلہ ہے خرچہ بھی ساڈا نبی بھی ساڈا سبحان اللہ کریو میرے آقا دے دیوانے ہو حضرت جابر جڑے میرے آکھیا بی بی گھبرانا اج روے نہ پئی پریشان نہ ہوے پئی اج آمنہ دا لالا ہوے سبحان اللہ جامع لنگر تیار ہو گیا تیرا میرا سونا نبی اپنے صحابہ دے رلے آئے میرے آقا فرمائے جابر دسترخوان لا جڑے میرے دسترخوان لائے آئے میرے نبی نے حضرت جابر دو دٹھائے فرمایا جابر پریشان نہ ہو جڑا لنگر والا سالہ نے میرے سامنے لے جابر گھبرانا جڑے میرے حضرت جابری میں لنگر والی قربان جاوا برتن لے آئے آپ سرکار نے اپنا لعاب لایا ہے لعاب لایا ہے حضرت جابر دے لنگر دے سالان چھپایا ہے میرے نبی فرمایا جابر تقسیم کر حضرت جابر روٹی تے سالن تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے میرے نبی دے صحابہ کھا دے گئے اللہ دا شکر ادا فرما دے گئے حتیٰ کہ قربان جمع میرے نبی دے صحابہ رج کے لنگر حضرت جابر دا کھا دائے اس لنگر چیری کیوں نہ ہوئے جتے آمنہ دا لال لعاب پاوے قربان جمع کھا دے
گئے کھاندے گئے جڑے ویلے رج گئے میرے آقا فرمایا جابر اوریا جی یا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا سونے سارے رج رج کے کھا لے آئے میرے نبی فرمایا ذرا لنگر دو تک مار حضرت جابر فرمانے جڑے ویلے میں سالن در ویکھے آئے انہیں لگدا سالن وچوں کسے پایا بھی کوئی بچوں کسے پایا بھی کوئی نہیں ہن میرے نبی دے کھانا تناول فرماون دا ٹائم آ گیا سرکار فرمایا جابر دسترخوان لا چا اپنے بچیاں نو بلا چا سبحان اللہ اپنے بچیاں نو بلا چا حضرت جابر آدھے یا رسول اللہ خود کھانا تناول فرما لو میرے بچے بڑے دور چلے گئے ہیں او تے سنگیاں نال کھیڈن ٹر گئے ہیں میرے آقا فرمایا جابر تو بچیاں کو سڈا میں اور کوئی کھانا کھاونا نہیں جے تے تیرے بچیاں آونا نہیں حضرت جابر گلیاں چاہے کدے اس گلی ول جاندے ہیں کدے اس گلی ول جاندے ہیں گلیاں دے پھیرے لا لا کے ملائے آگے آدھے یا رسول اللہ آپ کھانا کھا لو میرے بچے بہت دور ٹر گئے ہیں او یارا پیو تا پیو ہوندا ہے او نا پیو کولو پچھو نا جنہ دی اولاد چلی جاوے اور اس پیو کولو پچھو نا جدا سہارا چلا جاوے او یارا پیو تا پیو جو ہویا جڑے ویلے حضرت جابر نو سرکار فرمایا جابر جا بچیاں نو بلا کے لے آ حضرت جابر دی اکھاں وچ آنسو آون پے گئے میرے آقا فرمایا جابر رونا گھبرانا دسا کیا مسئلہ ہے میں محمد بھی آواں تو ول بھی روئے ہو تو نہیں سکدا میرے آواں تو ول بھی روئے سونیا میرا بچے دنیا تو چلے گئے سارا ماجرا سنایا آمنہ دے لال نو جلال آیا سرکار فرمایا جابر میں بھی تیرے گھر آواں ملک الموت بھی تیرے گھر لاوے گل سجدی نہیں آئے ملک الموت بھی جاویں میں آمنہ دلال خوشیاں میں آواں تے پریشانیاں بھی ہوویں نا نا گھبرانا جابر میں بچیاں دے کول لے جا سبحان اللہ جابر اللہ تعالی آنسو قبول فرماوے اے محبت و عشق دے آنسو ہوندے نہیں سجنا قربان جاواں جڑے ویلے میرے آقا حضرت جابر دے نال گئے ہن تو کچھ دلیل کیا ہے دلیلاں تے بڑیاں ہیں میں مکتی گل مکاواں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرما سکدے ہیں تے جنہاں واسطے کل کائنات بنی ہے جنہاں واسطے کل کائنات بنی ہے جڑا چن تروڑ سکدا ہے ڈوبیا سورج ولا سکدا ہے چن توڑ سکدا ہے وہ زندگیاں والا کے بھی دے سکدا ہے آقا جڑے ویلے گئے اور اور نے بچیاں دے منہ تو کپڑا ہٹایا فرمایا قوم بے اذن اللہ اٹھی جاؤ اللہ دے حکم لا بے اذن اللہ اٹھی جاؤ اللہ دے حکم نال حضرت جابر دے دونے بچے اٹھی گئے کلمہ رسول تے پڑھدے آنے سبحان اللہ تے بیٹھ کے میرے نبی نو آدین دل نبی دے نظارے کولو رجداری نہیں کئی تقریر ہو گئی دل نبی دے نظارے کولو رجداری دل نبی دے نظارے کولو رجداری نہیں ہو دل نبی دے نظارے کولو رجداری نہیں ہو دل نبی دے نظارے کولو رجداری یو جیا سونا کوئی دنیا تے لب گوی نہیں ہو دل نبی دے نظارے کولو رجداری حیدری